یہ مسئلہ پوچھتے ہیں کہ غیر عربی میں جمعہ کا خطبہ پڑھا جائے تو نماز ہوگی یا نہیں، جمعہ کی نماز ہوگی یا نہیں؟ وہ صاحب ہیں، وہ 2-4 جملے تو عربی کے بولتے ہیں، باقی خطبہ انگریزی پڑھتے ہیں۔ تو یہ پوچھ رہے ہیں کہ اگر غیر عربی میں، عربی کے علاوہ دوسری دنیا کی کسی زبان میں خطبہ پڑھا جائے تو نماز جمعہ ہوگی یا نہیں؟ اس سلسلے میں مسئلہ یہ سمجھنا چاہیے کہ خطبہ جمعہ کا، اس کی ماہیت، اس کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کے یہاں خطبے کی حقیقت ہے ذکر اللہ، اللہ کا ذکر، اللہ کا تذکرہ، اللہ کا بیان۔ اور حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ کے نزدیک جمعہ کے خطبے کی حقیقت 4 چیزیں: اللہ کی تعریف، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود شریف، لوگوں کو تقوی کی وصیت کرنا، لوگوں کو یہ تاکید کرنا کہ اللہ سے ڈرو، اور قرآن کریم کی کم از کم ایک آیت۔ یہ 4 چیزیں جمع ہوں گی تو خطبہ ہوا، خطبہ ہوا تو نماز ہوئی، اور اگر ان 4 میں سے ایک چیز بھی نہیں رہی، خطبہ نہیں ہوا، نماز نہیں ہوئی۔ یہ حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ کا مذہب ہے۔ امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کے یہاں وہ جمعہ کے خطبے کی ماہیت ہے ذکر اللہ، بس اللہ کا ذکر، کوئی معین چیز نہیں کہ اللہ کی تعریف ضروری ہے، درود شریف ضروری ہے، آیت ضروری ہے، تقویٰ کی وصیت ضروری ہے، ایسی کوئی معین چیز نہیں، اللہ کی کا ذکر۔ امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کی دلیل ہے قرآن کریم کی آیت یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ۔ فرمایا اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب بانگ دی جائے، پکارا جائے جمعہ کے دن نماز کے لیے یا نماز جمعہ کے لیے، تو اللہ کی یاد کی طرف چل پڑو، اور بے و شراء، لین دین، کاروبار بند کر دو، خرید و فروخت بند کرو، اللہ کے ذکر کی طرف چل پڑو۔ اللہ کا ذکر یعنی خطبہ۔ اس آیت کریمہ سے امام صاحب نے یہ مسئلہ طے کیا ہے کہ خطبے کی حقیقت ذکر اللہ۔ دوسری بات، خطبے کا عربی زبان میں ہونا، خالص پورا خطبے میں عربی زبان میں ہونا، دوسری کوئی لینگویج خطبے میں نہ ملانا۔ یہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور صحابہ کے زمانے سے پوری دنیا کے مسلمانوں میں یہ رائج چلا آ رہا ہے۔ یہ پچھلے 50 سال میں یہ مسئلہ کھڑا ہوا، ورنہ پچھلے 50 سال سے پچھلے 50 سال سے یہ مسئلہ کچھ لوگوں نے کھڑا کیا غیر عربی میں خطبہ دینے کا۔ پچھلے 50 سال سے پہلے پوری دنیا میں کوئی نہیں جانتا تھا عربی کے علاوہ کسی اور زبان میں خطبہ دینے کا۔ اس کو کہتے ہیں توارث اور تعامل۔ گویا عربی میں خطبہ دینے کا توارث اور تعامل چلا آ رہا۔ یہ ایسا ہی توارث اور تعامل ہے جیسا تراویح کی 20 رکعتیں پوری دنیا کے مسلمانوں میں متفقہ چلی آ رہی تھی۔ 150 سال پہلے ہندوستان میں ایک فرقہ پیدا ہوا غیر مقلدین کا، اس نے 8 رکعت تراویح کا مسئلہ کھڑا کیا اور چلتا کیا۔ یہ جو 8 رکعت تراویح کا مسئلہ ہے، یہ آج سے 150 سال پہلے غیر مقلدین کا ایک فرقہ ہندوستان میں اسٹیبلش ہوا اور اس نے یہ مسئلہ چلایا ہے۔ اس سے پہلے 1300 سال تک، 1350 سال تک پوری دنیا میں کہیں کوئی اختلاف نہیں تھا
کتابوں میں کہیں 8 رکعت کا کوئی تذکرہ ہی کسی کتاب میں نہیں. ساری دنیا 20 رکعت پڑھتی چلی آ رہی تھی. اب یہ نیا سلسلہ غیر مقلدین نے شروع کیا. اسی طریقے سے یہ جو غیر عربی میں خطبہ ہے یہ بھی غیر مقلدوں نے شروع کیا ہے. 150 سال سے ہی یہ سلسلہ شروع ہوا ہے. اس سے پہلے پوری دنیا کے مسلمان عربی ہی میں خطبہ دیتے چلے آتے. ان کی دلیل کیا ہے؟ ان کی دلیل یہ ہے کہ جمعہ واعظ ہے، نصیحت ہے، اور لوگ جب عربی نہیں جانتے تو عربی سے خطبہ سمجھتے نہیں تو کیا نصیحت ہوئی اور کیا واعظ ہو. لہذا ان کو ان کی زبان میں خطبہ دو، واعظ کو، نصیحت کو، تاکہ ان کو کچھ فائدہ ہو. یہ ہے ان کی دلیل. سب سے پہلا تو اس میں یہ غور کرنا ہے کہ جمعہ واعظ ہے، کیا دلیل؟ قرآن کریم نے تو یہ کہا کہ جمعہ کے دن جب اذان دی جائے اور نماز کے لیے پکارا جائے، فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، اللہ کے ذکر کی طرف چل پڑو. تو قرآن تو خطبے کو ذکر اللہ کہہ رہا، تم کہتے ہو واعظ ہے. قرآن و حدیث میں کوئی ایسی دلیل نہیں ہے کہ جس سے معلوم ہو کہ واعظ ہے. اور اگر کوئی یہ کہے کہ یہ تو کامن سینس سے بات سمجھ میں آتی ہے کہ جمعہ کے دن لوگوں کو سمجھایا جاتا ہے، کام کی باتیں بتائی جاتی ہیں، جو خطبہ ہوتا ہے یہ لوگوں کو کچھ نصیحتیں کرنے کے لیے. اس کا جواب ہے کہ قرآن کریم بھی لوگوں کی ہدایت کے لیے آیا ہے، اور قرآن کریم کو بھی لوگ نہیں سمجھتے. لہذا نماز میں انگریزی میں قرآن پڑھا کرو. نماز میں یہ قرآن پڑھتے ہیں، اس پڑھنے کا ایک مقصد، سارا مقصد نہیں. نماز میں جو قرآن پڑھتے ہیں اس کا ایک مقصد یہ ہے، یہ کتاب ہدایت ہے. اس کتاب ہدایت کو امام لوگوں کو سنائے، لوگ اسے سمجھیں، اس پر عمل کریں. اب لوگ قرآن تو سمجھتے نہیں، لہذا کو نماز میں عربی میں قرآن پڑھنے سے کیسے کام چلے گا؟ انگریزی میں پڑھو، اردو میں پڑھو، فارسی میں پڑھو، لوگوں کی لینگویج میں پڑھو تاکہ لوگ قرآن کو سمجھیں. کرو دلیل جاری ہے. تو آپ یہی کہیں گے کہ یہ دلیل جاری نہیں ہوگی. نماز میں قرآن تو عربی ہی میں پڑھنا ہے. کیوں؟ وہ اللہ کا ذکر ہے، اس کا یہ اصل پہلو ہے، اور دوسرے جو مقاصد ہیں ضمن ہے. تو اسی طرح سے جمعہ کا جو خطبہ ہے اس کا اصل مقصد تو فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ ہے. رہی نصیحت وغیرہ تو یہ تو ضمنی مقاصد ہے. بہرحال پہلی بات تو یہ غور کرنی ہے کہ لوگوں کے ذہنوں میں جو ہے کہ خطبے کا مقصد ذکر نصیحت ہے، یعنی اونلی، یہ اونلی غلط ہے. یہ تو ایک ضمنی مقصد ہے، یہ اصل مقصد نہیں. دوسری بات بہت باریک بات ہے، غور کرو. حضور جب تک دنیا میں تشریف فرما رہے جزیرۃ العرب ہی اسلام کے قلمرو میں آیا تھا، لیکن جب حضور کی دنیا سے تشریف لے گئے اور صحابہ کا دور ہے، صحابہ کا دور کتنا؟ 100 سال صحابہ کا دور. اس 100 سال میں صحابہ کے زمانے میں پڑوسی 2 سپر پاور اللہ نے صحابہ کے ذریعے سے توڑ دیے اور ان کے پورا ملکوں پر صحابہ کا قبضہ ہو. رومن امپائر اور ایرانین حکومت، دونوں. ایرانین حکومت بالکل ختم ہو گئی اور وہ سارا صحابہ نے قبضے میں آیا. اور یہ رومن امپائر یہ تو ادھر ہوا. ادھر ویسٹ کی طرف گئے تو مصر صحابہ کے زمانے میں فتح ہوا، جہاں قبطی زبان بولی جاتی تھی، عربی نہیں بولی جاتی. پھر یوں ایسٹ کی طرف جب چلے تو افغانستان تک، کرمان تک، پشاور تک، بخارا تک، سمرقند تک، یہاں تک صحابہ چلے گئے. یہاں سے فارسی بولی جاتی تھی، ازبکی بولی جاتی تھی، ملان میں کون سی زبانیں بولی جاتی تھی. جب یہ صحابہ ملک فتح ہو کر آگے بڑھتے تھے تو ان صحابہ کے زمانے میں ان کے اخلاق کی وجہ سے، ان کے عدل و انصاف کی وجہ سے لوگ شہر کے شہر ایک ساتھ مسلمان ہو جاتے تھے. مگر 100 سال میں کبھی کسی صحابی نے عربی کے علاوہ میں جمعہ کا خطبہ نہیں دیے.
حالانکہ یہ تو سب نو مسلم ہیں، ابھی ابھی مسلمان ہوئے ہیں، ان کو اسلام کے ضروری احکام پہنچانے کے لیے ضروری ہے کہ جمعہ کے خطبے میں ان کی زبان میں خطبہ دیا جائے، ان کو احکام پہنچائے جائیں، مگر پورے 100 سال میں صحابہ کے زمانے میں کبھی کسی عربی کے علاوہ کسی زبان میں خطبہ نہیں دیا گیا۔ کیوں؟ آپ سوچو، کوئی وجہ ہے؟ کہ میں نے صحابہ کا ذکر یوں کیوں کیا کہ صحابہ کا عمل حجت، صحابہ کے بعد تابعین وغیرہ کا عمل حجت نہیں، باقی جو خطبہ تو عربی کے علاوہ میں ابھی یہ غیر مقلدین کا وجود ہوا، اس سے پہلے تک دنیا میں کہیں نہیں دیا گیا۔ یہ تو ان غیر مقلدین کا جب سے وجود ہوا ہے تب سے یہ نئی نئی شوشیں چھوڑتے رہتے، نئی نئی شاخیں چھوڑتے رہتے۔ تو جمعہ میں عربی میں خطبہ تو ہمیشہ رہا۔ میں نے صحابہ کا ذکر صرف اس لیے کیا کہ اس دور میں نہایت ضرورت تھی غیر عربی میں خطبہ دینے کی۔ لوگ نئے نئے اسلام میں آئے ہیں، ابھی اسلام کی تعلیمات نہیں جانتے، عربی نہیں جانتے، ان کی مقامی زبانیں ہیں۔ ان نو مسلموں کو کچھ دنوں تک چلو صحیح ان کی زبانوں میں خطبہ دینا چاہیے، اسلام کی بنیادی تعلیمیں پہنچانی چاہیے، کبھی نہیں صحابہ نے۔ بلکہ ایک حدیث عجیب و غریب، حضرت سلمان فارس کے، ان کی مادری زبان فارسی، دور صحابہ میں وہ لشکر لے کر کے ایک ملک کے فارس کے ایک قلعے پر محاصرہ کیا۔ فوج نے حضرت کے کہا کہ ہم دعویٰ بولیں، حضرت نے فرمایا نہیں، میں پہلے جاؤں گا، اسلام کی دعوت دوں گا۔ حضرت تشریف لے گئے، وہ دشمن ہے، وہ قلعے کے اندر بند ہے، وہ قلعے کے اوپر بیٹھے گا، یہ نیچے ہیں، آپس میں بات چیت ہوگی۔ حضرت سلمان نے اسلام کی دعوت دی کہ دیکھو اسلام قبول کر لو، ہم تم برابر، تمہاری حکومت ہے، ہم ایک برابر ہو گئے، اسلام قبول کر لو۔ اگر اسلام قبول نہیں کرنا تو پھر جزیہ دو، اور جزیہ بھی نہیں دینا پھر جنگ ہوگی۔ تو یہ جب گفتگو ہو رہی تھی تو حضرت سلمان فارسی ان سے فارسی میں گفتگو نہیں کر رہے، عربی میں گفتگو کر رہے، اور وہ تو عربی نہیں جانتے، تو بیچ میں ایک ترجمہ کرنے والا ہے جو اس کی فارسی کی بات ادھر سنا رہا ہے اور حضرت کی عربی کی بات فارسی میں ادھر سنا رہا ہے۔ حضرت فارسی نہیں بول رہے، جانتے ہیں فارسی کی مادری زبان ہے۔ دوران تقریر جب حضرت نے یہ آیت پڑھی حتی یؤتوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون، تو وہم صاغرون کا پڑھ کر کے حضرت نے خود فارسی میں اس کا ترجمہ کیا، کیونکہ حضرت کی زبان فارسی تھی مگر فارسی بولی نہیں۔ تو آخر کوئی وجہ ہے؟ جب ہم فارسی حضرت سلمان جانتے ہیں تو طول عمل کی کیا ضرورت ہے؟ ڈائریکٹ بات چیت کرو۔ نہیں، حضرت نے نہیں کی، تو کچھ وجوہ، اسی وجوہ کی تفصیل کرنا تو مشکل ہے، بغیر تفصیل کے سنو۔ اس ہندوستان پر، انڈیا پر نہیں ہندوستان پر، جس میں پاکستان، بنگلہ دیش، نیپال، تبت یہ سب شامل ہیں ہندوستان میں، اس ہندوستان پر مسلمانوں نے 800 سال تک حکومت کی، مگر آج وہاں جو زبانیں ہیں وہی زبانیں وہاں کی ہیں۔ ایک زمانے میں فارسی سمجھتے تھے لوگ، ہندو تک فارسی پڑھتے تھے، عربی نہیں کوئی جانتا۔ 800 سال حکومت کی تب بھی عربی کوئی نہیں جانتا۔ اور صحابہ جن ملکوں میں گئے، روم، ایران، مصر، شام، مصر، صحابہ جہاں گئے وہ آج عرب ممالک، وہ عرب ممالک نہیں تھے، وہ آج عرب ممالک۔ آج وہاں کی مادری زبانیں عربی بن گئی، آج وہاں عربی کے علاوہ کوئی جانتا نہیں، وہاں کی جو اصلی زبانیں تھی وہ کہاں گئی، اللہ جانے کہاں گئی۔ یہ عربی کے علاوہ گفتگو نہ کرنے کا اور عربی کے علاوہ خطبہ نہ دینے کا یہ نتیجہ ہے کہ وہ آج وہ اسلامی ملک نہیں، آج وہ عرب ممالک ہے۔
عرب ملک کو تو جزیرت العرب تھا صرف. یہ سارے آج عرب ممالک ہیں. کہاں عرب ممالک ہیں؟ یہ تو ساری ان کی زبانیں اور تھی، وہ آج عرب ممالک بن گئے. اور یہ 800 سال تک مسلمانوں نے حکومت کی. نہ یہ عرب ملک بنا نہ یہ فارسی ملک بنا، وہ ہندی رہ گئی. کیوں؟ یہاں کون آئے؟ وہ غزنی سے اور افغانستان سے بادشاہ آئے اور انہوں نے آ کر کے یہاں حکومت کی اور عربی نہ جاری نہیں کی، فارسی چلائی. اب فارسی سے مسلمانوں کو کیا دلچسپی؟ حکومت نبی زبان تھوڑی تھی. جب تک وہ رہے لوگ فارسی بولتے رہے، جب وہ چلے گئے تو جنازہ. اب مدرسے والوں نے بھی نکال دیا فارسی کو، کیا ضرورت رہی خامہ کا 10 سال برباد کرنے. فارسی سے کوئی مسلمانوں کو دلچسپی تھوڑی ہے، وہ مذہبی زبان تھوڑی ہے. اور اگر یہ مسلمان بادشاہوں نے وہاں عربی زبان بولی ہوتی تو آج یہ ہندوستان جس میں سے 8 ملک بن گئے ہیں یہ عرب ممالک ہوتے. تو بہرحال بات تفصیل بہت لمبی ہے. کہنا یہ ہے کہ 2 چیزیں الگ ہیں. ایک ہے جمعہ اور عربی میں خطبہ پڑھنا، یہ تعامل اور توارث سے ثابت ہے. اور جو چیز تعامل اور توارث سے ثابت ہو اس کے خلاف مکروہ تحریمی، اس کے خلاف کرنا مکروہ تحریمی. جیسے اب 2 مسئلے ہو. یہ جو صاحب پوچھتے ہیں کہ ایک سال غیر انگریزی میں خطبہ پڑھتے ہیں تو اس میں اگر امام اور مقتدی سارے حنفی اور امام کے خطبے میں اللہ کا ذکر آ گیا، چاہے انگریزی میں ہو گیا اللہ کا ذکر آیا تو خطبہ ہو گیا، نماز درست ہے. اور چونکہ تعامل امت کے خلاف عربی کے علاوہ اس نے خطبہ پڑھا ہے لہذا مکروہ تحریمی، اور نماز بھی مکروہ تحریمی ہوئی. مکسچر کرے تو بھی مکروہ تحریمی. مکسچر کرنے کا بھی سبب سے ثبوت نہیں ہے. جس زمانے میں ضرورت تھی اس زمانے میں صحابہ نے خطبے نہیں دیے، دوسری زبانوں میں مکسچر نہیں کیا ہے، تو آج سے اتنی ضرورت نہیں رہی. اور اگر مقتدی امام یا مقتدیوں میں سے کچھ شواذ ہیں تو پھر یہ 4 اجزاء اگر پائے گئے اس کے انگریزی میں، اللہ کی تعریف اس نے انگریزی میں کی، اللہ حضور پر درود اس نے انگریزی میں کی، یہ اور لوگوں کو تقویٰ کی وصیت اس نے انگریزی میں کی، اور قرآن کی ایک آیت کم سے کم پڑھی، اس کا ترجمہ نہیں، آیت پڑھنی فرض ہے. اگر یہ 4 مضمون پائے گئے تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں بھی خطبہ صحیح ہو گیا اور تمام نمازیوں کی نماز بھی، جو شافعی ہیں ان کی نماز بھی درست ہوگی. اور اگر یہ 4 مضمون نہیں پائے گئے تو ان شواذ کی جمعہ کی نماز درست نہیں ہوگی. اور غیر عربی میں انگریزی میں جو خطبہ دیا یہ توارث اور تعامل کے خلاف ہونے کی وجہ سے مکروہ تحریمی اور نماز مکروہ تحریمی. یہ تو 4 ائمہ کا متفقہ مذہب ہے. یہ تو 4 ائمہ کا متفقہ مذہب ہے کہ خطبہ خالص عربی ہی میں دینا ضروری ہے، اور دوسری زبان میں پیور دوسری زبان میں دو گے یا مکسچر کرو گے تو یہ مکروہ تحریمی ہے. تعامل اور توارث کے خلاف ہونے کی وجہ سے اور نماز مکروہ تحریمی ہوگی. یہ 4 ائمہ کا متفقہ مذہب ہے. اور اب یہ دنیا میں جو مسئلہ چلا رہی ہے غیر مقلدین چلا رہے ہیں. یہاں سے سوال پیدا ہوتا ہے کہ جمعہ کے دن تو لوگ اکٹھا ہوتے ہیں، دوسرے دنوں میں تو سارے اکٹھا آتے نہیں ہیں. جس موقع کو غنیمت سمجھنا چاہیے، اس موقع پر کوئی نصیحت کرنی چاہیے. اس ضرورت کو کیسے پورا کیا؟ یہ ضرورت 1000 طریقے سے پورا ہو. خطبہ ہی کو چینج کرنے کی ضرورت تھوڑی پوری ہو. چھوٹو اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے نصیحت کر. مثلا یہی ہمارے یہاں پہلے بیان ہوتا ہے، امام صاحب 10 منٹ میں خطبہ دیتے ہیں اور اس کا ترجمہ کرنا چاہو تو 10 منٹ میں ترجمہ ہوگا، بیان ہوتا ہے، بیان میں اس خطبے کو بیان کر دو کہ آج کے خطبے میں یہ مضمون. پھر اس کے بعد چلو ممبر پر اور تک خطبہ دو. یہ جو آج کے خطبے کا مضمون بیان کریں وہ ممبر پر نہیں بیان ہوگا، وہاں نیچے کرسی پر بیان ہوگا، ان کے کھڑے ہو کر بیان ہوگا. اور وہ مضمون بس لوگوں کو تو آج جو میں خطبہ دوں گا اس کا یہ مضمون، اور یہ بیان کر کے پھر اس کے بعد میں بیٹھ کر کے اذان ہو گیا خطبہ شروع ہو. یا اس کے علاوہ اور بہت سی شکلیں ہو سکتی ہیں. جمعہ کے بعد تقریر رکھو، جمعہ کے بعد سنا دو اسے.
یا کسی اور موقع پر سناؤ. بہرحال وہ مقصد حاصل ضرور کرنا چاہیے، اس کے کرنے کی وہ شکل سوچنی چاہیے کہ جو مناسب ہو. اس کے لیے جو 1400 سال سے پوری